سوال یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ جب انسان میں سے روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مر جاتا ہے، اور یہوہ وٹنس والوں کا ماننا ہے کہ انسان میں تو روح ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو بائبل مقدس میں سے ہم ان کو کیسے جواب دے سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ خدا نے جو ہے وہ انسان کے اندر روح ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ مسیح میں آپ کی سلامتی ہو بھائی جی۔ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب خدا نے آدم کو بنایا تو اس کی نسلوں میں زندگی کا دم پھونکا تھا، دم اپنے سانس پھونکے تھے تو جیتی جان ہوا تھا۔ میں تو یہ کہتا مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو بھائی۔ جی بھائی، میں بھی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن روح کو کہاں داخل کیا گیا یہ پوچھا جا رہا ہے۔ آپ کے پورے گھرانے کی، آپ کی پوری کلیسیا کی، ممبرس کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دیں، اپنے کلام کے گہرے بھیدوں کو آپ پر اشکار۔ ابھی آپ بتا سکتے ہیں آپ کیوں موو ہونا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ گروپ میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن آپ ہمیں کوئی مطلب اس کی وجہ یا کوئی بات بتا دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ چلو بھائی، ہم سارے ایک کام کرنے ہیں کہ پرانے جننے میسج نے ڈیلیٹ کرنے تو پھر جڑے ہیں نویں سرے تو ٹاپک شروع کر لینا، ٹھیک ہے جو سارے۔ جی بھائی، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن میرا سوال شاید جو ہے وہ بتانے میں مجھے جو ہے وہ شاید صحیح طریقے سے میں سمجھا نہیں پایا آپ کو سوال۔ سوال یہ تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم دو طرح سے جیتے ہیں، ایک روحانی ہے یعنی کہ ایک جسمانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان میں سے روح اگر نکل جائے تو وہ مردہ قرار دیا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو تبھی کہا جاتا ہے کہ اس میں سے روح جو ہے چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بائبل میں کہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ ہمارے اندر روح ڈالی ہے؟ کیونکہ یہوہ وٹنس والے مانتے ہیں بھائی کہ ہمارے اندر روح نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بھائی، تو سوال یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ جب انسان میں سے روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مر جاتا ہے، اور یہوہ وٹنس والوں کا ماننا ہے کہ انسان میں تو روح ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو بائبل مقدس میں سے ہم ان کو کیسے جواب دے سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ خدا نے جو ہے وہ انسان کے اندر روح ڈالی ہے؟ جی میرے پیارے بھائی عامر بھائی، بالکل کلام مقدس میں ہے، یہ پیدائش میں ہے، یہ حوالہ جات ہے جس میں خدا یسوع مسیح نے جو ہے آدم کے منہ میں روح ڈالی تھی فرسٹ ٹائم، تو خدا نے اسے اپنی شبیہ پہ بنایا تھا، تو یہ پیدائش میں حوالہ جات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے تو ابھی فی الحال یاد نہیں، لیکن یہ ہے کہ کلام مقدس میں، اور میں نے چرچ میں بھی یہ کلام سنا ہے کہ جو ہے خدا نے جو تھا آدم کے اندر روح ڈالی تھی۔ تو میرے پیارے عامر بھائی، وہ انہوں نے شاید بائبل کو اچھے طریقے سے ریڈ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ پیدائش میں ہی ہے کہ جب آدم کو خدا نے بنایا تب اس نے اسے کہا کہ اچھا ہے، اور جب مائے ہوا کو بنایا تب اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے، تو تبھی جب اس نے اس کو بنایا تو تب اس نے خداوند نے جو تھا اپنی روح کو جو تھا اس کے اندر ڈالا تھا آدم کے اندر، تو یہ پیدائش میں ہی حوالہ جات ہے یہ۔ جی میرے پیارے بھائی، وہ تو دم پھونکا گیا تھا نا، یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دم پھونکنا ہوتا ہے وہ روح ڈالنا ہوتا ہے؟ تو عامر بھائی، اگر وہ یہ نہیں مانتے کہ انسان کے اندر روح نہیں ہوتی، تو پھر آپ لوگ یہ بھی سوچ لیں کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح، یعنی کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ یسوع المسیح ہے اور اس کے اندر خدا کی روح ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کے اندر روح ہے، تو وہ بھی تو انسان ہی تھا، تو جب اس کے اندر روح ہے تو ہمارے اندر بھی ظاہری بات ہے روح، تو اگر وہ اس چیز کو نہیں مانتے تو میرا خیال ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ پھر دھوکہ دے رہے ہیں خدا کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ بھائی آپ کسی اپنے ٹیچر سے جو بھی جس سے مطلب آپ کی ٹیچنگ لیتے ہیں، آپ ضرور ان سے حوالہ مجھے پوچھ کے بتا دیجیے گا کہ کون سا حوالہ، میں اس کو ضرور دیکھوں گا بھائی، ٹھیک ہے؟
زندہ مقدس و برکت فتح مند ہمیشہ قائم رہنے والے بزرگ نام میں آپ کی سلامتی ہو. سر جی اب بات میں سمجھے، دعویٰ تب بنتا ہے جب حوالہ ہو، مطلب کہیں پہ بھی آپ بات کریں تو باحوالہ بات کی جاتی ہے میرے پیارے بھائی. تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں درج ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ دم پھونکنے کے بارے میں لکھا گیا ہے، روح ڈالنے کا ذکر نہیں آ رہا کہیں پہ. اگر ہے تو مجھے تھوڑی سی بتائیں، گائیڈ کریں، روشنی ڈالیں بھائی. جی شان بھی ایک چھوٹا سا مختصر سا سوال تھا کہ چلیں وہ سوال تو پھر پینڈنگ ہی میرا چلا جائے گا. میری طرف سے گروپ میں سب بہن بھائیوں کو سلام. خدا میں آپ کو بہت زیادہ برکت. کامی بھائی سلام، خداوند تانوں خوش رکھے، سلامت رکھے. کیسے ہو میرے پیارے بھائی؟ تے ایک سوال سی چھوٹا جہا بھرا دا، اگر اتنے کچھ جانتے ہو تو دسیا جی. جی ٹھیک امر بھائی، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ نہیں امر بھائی سوری، میرا موبائل آف تھا اور میں نے وہ میسیج ابھی تک واچ نہیں کیے. نہیں میں نے وہ میسیج واچ نہیں کیے جو. اچھا تو میں بھائی سوال دہرا دیتا ہوں. سوال یہ تھا کہ انسان کے اندر جو ہے ہم سبھی مانتے روح ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے اس سے وہ روح جدا ہو جاتی ہے. تو بائبل مقدس میں یہ کہاں پر ہمیں حوالہ ملتا ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ خدا نے روح داخل کی ہے؟ خدا آپ کو برکت دے عامر بھائی. جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ خدا نے آدم کے اندر ہمیشہ کی زندگی کا دم پھونکا تھا، اور پھر ہوا کو بنایا، ہوا کے اندر بھی ہمیشہ کی زندگی کا دم پھونکا تھا. تو پھر جب ابلیس نے ان کو آزمایا تو انہوں نے ابلیس کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا. تو پھر انہوں نے یہ موت والی جو زندگی تھی نا، انہوں نے خود اختیار کی تھی. اور جب ابلیس کی انہوں نے بات مان کے تو وہ گناہ کیا، تو وہ جسمانی انہوں نے روح تھی، ان کی جسمانی روح تھی، اور جو خدا نے ہمیشہ کی زندگی مطلب ان کو دی تھی وہ روحانی روح تھی. اور اس وقت انہوں نے ایک جسمانی روح ہو گئی تھی اور ایک روحانی روح ہو گئی تھی خدا کی طرف سے. اور جب آدم کے اندر پہلی دفعہ خدا نے مطلب جو روح ڈالی تھی وہ زندگی کی، ہمیشہ کی زندگی کی روح ڈالی تھی، تو انہوں نے خود موت والی جو روح تھی وہ خود انہوں نے چنی تھی. بھائی آپ کی باتوں سے یہ نہیں آئیڈینٹیفائی ہو پا رہا کہ روح جو ہے وہ خدا نے کہاں داخل کی، کوئی حوالہ نہیں مل پا رہا. وہ صرف واضح طور پہ حوالے میں لکھا ہو کہ یہاں پہ دیکھیں خدا نے جو ہے وہ روح جو ہے وہ داخل کی ہے انسان کے اندر، اور واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے. میں کسی کو بھی نیچا نہیں دکھانا چاہتا، کسی کو بھی ڈاؤن ٹو ورتھ نہیں کر رہا. ہم سب بہن بھائی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہو، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہو. لیکن جب ہم مل کے اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ برکت جو میرے پاس ہے وہ آپ کو ملتی ہے، اور جو آپ کے پاس برکت ہے وہ مجھے ملتی ہے. تو جو دوسرے بہن بھائی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رفاقت رکھ رہے ہوتے ہیں تو برکت ان کو ملٹی پلائی ہو کر ملتی ہے. آمین. تو ہم جس مذہب کو لے کر چل رہے ہیں اس کا خدا جو ہے وہ میرے پیارے بہن بھائیوں وہ روح ہے. خدا روح ہے. روزی جنبش ہوئے ایسی بارش پر، روزی جنبش ہوئے ایسی بارش پر، ہل جن کندا دھرتی ساری، ہل جن کندا دھرتی ساری، روح پاک تو آ. جنبش ہوئے ایسی بارش پر. اب بہت سارے بہن بھائی جو
انگلش اور اردو ٹرانسلیشن دونوں کو پڑھ سکتے ہیں. وہ میرے ساتھ اس بات کے اندر ایگری کریں گے کہ یہاں پر جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ تھوڑی سی اس طرح سے ہے کہ وہ بات کو تبدیل کر رہی ہے. کیسے؟ دا لاسٹ سینٹینس آپ جب اس میں جو لاسٹ سینٹینس ہے ورس کا 27:3 کا، تو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اسپرٹ آف گاڈ جو ہے وہ ہمارے نفسوں کے اندر ڈالا گیا تھا، جس کو اردو زبان میں دم کہا گیا ہے. تو میرے بہت سارے بہن بھائیوں نے کہا کہ جی دم پھونکا گیا ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو بالکل صحیح جواب دیا تھا. تو آج ہمارے جو کرسچن سرکل ہے اس کے اندر جب کوئی ہماری مسیحی کتاب سے ہی ہمیں کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے جس کا جواب اس کے اندر ہی ہوتا ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ رٹا رٹائے کلام سنا رہے ہوتے ہیں. تو رٹا رٹائے کلام نہیں سنانا میرے بہن بھائیوں، ہم نے خود جو ہے وہ اپنے کھانے کی تلاش کرنی ہے. اور ہمارا مالک جو ہے وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں. اور ہم جب برے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں تو وہ تو ہمارا الہ باپ ہے جو کہ ہماری اتنی فکر کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس سے تمہاری فکر ہے. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج جب کوئی ہم سے کلام مقدس سے سوال کرتا ہے تو ہمیں اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اور وہ تب آتی ہے جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، نہ کہ صرف اس کو سنتے ہیں. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. اب یہ کون سا خدا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ اس کے بارے میں ہم 2 ورس میں جانتے ہیں. اینڈ دا ارتھ واز وداؤٹ فارم اینڈ void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں اردو ٹرانسلیشن جو ملتی ہے وہ کچھ یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی روح جو ہے وہ پانی کی سطح پر جو ہے وہ جنبش کرتی تھی. اب خدا کیا ہے یہ واضح ہو گیا ہم پر کہ وہ روح ہے. اوکے، تو آگے جا کے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ روح کا کنیکشن جو ہے وہ آخر کتنا ڈیپ ہے. اور جب روئے زمین کے اوپر آدمی بہت بڑھنے لگے تو یوں ہوا کہ بدی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس بدی کی وجہ سے جو ہے وہ خدا کے منصوبے اس زمین کے وہ لے کر جو ہے شروع سے خدا نے رکھے ہوئے ہیں وہ پاسبل نہیں تھے. خدا نے ایک بار دنیا کو صاف کیا تمام تر بدی سے، تمام تر گناہوں سے جو اس زمین کے اوپر ہو رہے تھے، وہ جادو، وہ تمام تر شیطانی عملیات کے کام جو اس وقت وہ کر رہے تھے لوگ. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ شیطان کے اندر تھے. اور جب یہ دیکھا خدا نے تو خدا نے دکھ کیا اس بات کا، اور انہوں نے کہا کہ میری روح جو ہے وہ ہمیشہ ہی انسان سے جو ہے وہ ملامت نہیں کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو ایک بشر ہے. اور یہ بات بہت ہی خوبصورت ہے اور سیکھنے والی ہے کہ ہم سب کو خدا نے جو ہے وہ اپنی روح دی ہے، خود میں سے اس نے ہمیں دیا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ اس پہ اور زیادہ ڈیپ سیکھنا چاہتے ہیں، اور زیادہ روحانیت کے اندر بڑھنا چاہتے ہیں، تو اوپر جو میں نے لنک شیئر کیا ہے اس کو ضرور دیکھیے گا ویڈیو کو، تاکہ آپ کی روحانی رہنمائی ہو سکے. آمین. روح کو عبرانی زبان میں نفس کہا جاتا ہے، اور عبرانی زبان میں نفس کا مطلب بریتھ آف لائف بھی ہے.